ہندوستان کے اکثر صوبوں پر گورنر جو تھے وہ اب مغل بادشاہ کے نہیں رہے، انگریزوں کے بن گئے۔ اس کے بعد 1740 میں مختلف صوبوں پر انگریزوں کے گورنر بن گئے۔ بنگال کے اندر سراج الدولہ نے 1857 میں ایک تحریک شروع کی، مہادھارائی شروع کی۔ مجمون شاہ نے 1776 کے اندر اور 1780 میں حیدر علی نے 1767 کے اندر، اور انہی کے بیٹے حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1791 کے اندر، اور مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے نے 1812 کے اندر، اور سید احمد شہید نے 1831 کے اندر، شاہ اسماعیل شہید نے 1831 کے اندر انگریزوں کے خلاف باقاعدہ ایک مہادھارائی شروع کی اور جنگ۔ اس کی مفصل تاریخ مفتی صاحب نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ 1857 کا معرکہ ہو گیا، شکست ہوئی۔ 1886 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ہمارے اکابر دیوبند نے، جنہوں نے وہ مدرسہ اس لیے بنایا تھا کہ اس مدرسے کے اندر سے ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا، ایسے لوگوں کو فاضل کیا جائے گا جو لوگ ایک طرح اپنے مذہبی رسومات اور مذہبی تعلیمات کی حفاظت کریں گے اور دوسری طرف انگریزوں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ دو مقصد تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجیے، یہی دو مقصد تھے۔ ایک تو اس وقت ہمارے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ آپ اپنے مذہب کی حفاظت کریں، ہم اپنے مذہب کی حفاظت کریں گے۔ آپ چاہے جس طریقے سے کریں، جس طریقے سے سنویدھان میں، قانون میں بتایا گیا ہے، ہم اپنے۔ تو حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو تھا وہ اسلام کی بقا اور انگریزوں کو ملک سے نکالنا۔ اب اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی آتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اگر آج بھی انٹرنیٹ کے اندر ان کی جو تصویر ملتی ہے آپ اس کو دیکھیے، وہ کیسے تھے۔ ایک بوڑھا شخص جس کے اندر ہوش نہیں تھا، ماس نہیں تھا، لیکن اپنے ذہن کے اندر وہ پروجیکٹ لیے بیٹھا ہے، وہ کانسیپٹ لیے بیٹھا ہے کہ وہ آسمانوں والے خواب دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ خواب نہیں دیکھتے بڑے بڑے، وہ لوگ کبھی اپنے مستقبل کی راہیں ہموار نہیں کر سکتے۔ خواب وہ نہیں ہوتے ہیں جو رات کی نیند میں دیکھے جاتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، جو انسانوں کی نیندوں کو حرام کر دیتے ہیں، جو اس کے لیے تکلیف، مصیبت، پریشانی کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، وہ خواب ہوتے ہیں، اور وہی آگے چل کر شرمندہ تعبیر ہوئی۔ شیخ الہند نے خواب کہ اس ہندوستان کے اندر سے انگریزوں کو نکالا جائے۔ اسی مناسبت سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ تحریک ریشمی رومال کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا تھا۔ تحریک ریشمی رومال ایک خاص نام ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں اصل تو اس میں پیغامات دیے جاتے تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا اس وقت، تو اس میں پیغام لکھ کر دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال رکھ دیا گیا، چونکہ وہ رومال جو تھا وہ ریشمی تھا، اس لیے وہ تحریک ریشمی رومال بن گئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائے، لوگوں کو مضبوط کیا، جگہ جگہ جا کر اپنے لوگوں کو بھیج کر، اپنے شاگردوں کو بھیج کر لوگوں کے دلوں کے اندر آزادی کی چنگاری کو بنایا، اور اس چنگاری کو شعلہ بنایا، اور اس شعلے نے جب جنم لیا انگریزوں کو اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار 1914 کے اندر ہوئی، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی 14 اگست 1914، پہلی جنگ عظیم جرمنی اور برطانیہ کے درمیان، جرمنی اور برطانیہ کے درمیان۔ اب جب پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، ایسا نہیں کہ صرف دو ملکوں کے درمیان تھی، جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اگر آج بھی ہوتی ہے تو ملک تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ آ گیا، کوئی انڈیا کے ساتھ آ گیا، کوئی چائنا کے ساتھ آ گیا، تو ملک تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو سمبل تھا، جو علامت تھی، وہ جرمنی اور برطانیہ کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ اب جب پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی تو شیخ الہند نے موقع غنیمت جانا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جب یہ جنگ میں مصروف ہوں گے
گے ہم باہر سے ایک طاقت بلائیں گے، باہر سے لوگوں کو بلائیں گے، اور باہر سے بلانے کے بعد ہم ان انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی ارادے سے گئے تو تھے مکہ مکرمہ کا حج کرنے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا وہاں سے جا کر افغانستان جایا جائے، وہاں لوگوں کے اندر چنگاری پھونک دی جائے، لوگوں کے دلوں میں وہ روح پھونک دی جائے کہ لوگوں کے دل کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی وجہ سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو خلیفہ بنایا مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا، مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا، اور کمانڈر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے میرے ہندو بھائیوں، سنو آپ کو یہ پیغام ہے، تاریخ کا یہ موڑ ختم کر دیا گیا ہے، تاریخ کا یہ فرق مٹا دیا گیا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایک حکومت بنائی تھی اس وقت، اور اس کا پریزیڈنٹ اور صدر راجہ مہیندر سنگھ پرتاپ کو بنایا۔ یہ ہمارے عزاد ہیں۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے جنہوں نے اس حکومت کا پریزیڈنٹ سب سے بڑا ہوتا ہے صدر کس کو بنایا تھا؟ راجہ مہیندر سنگھ پرتاپ کو بنایا تھا، اور اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا تھا۔ مالٹا میں 3 سال 2 مہینے کی سزا کاٹی، اور 3 سال 2 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے 1920 کے اندر، اور 1920 سے پہلے 1919 میں جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ اصل تو وہ خلافت کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اصل جو ہو رہا تھا وہ خلافت کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، لیکن اسی اجلاس کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ اب جب جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے، ایک ایسی تنظیم بنائی جائے، ایک ایسی سنستھا بنائی جائے، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جو انگریزوں کے خلاف لڑے۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے رہا ہو کر ممبئی پہنچے، ممبئی کے ساحل پر مہاتما گاندھی جی نے ان کا استقبال کیا، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے وہاں پر۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم حافظ محمد احمد بھی تھے، مولانا عبدالباری فرنگی محلی بھی تھے، اور دیگر حضرات تھے۔ 9 جون 1920 کو خلافت کانفرنس اپنے اجلاس الہ آباد میں منعقد کیا گیا، اور اس میں تحریکیں بنائی گئی، اور اس کے اندر موومنٹ شروع کی گئی، تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ترک موالات اور تمام تحریکوں کے اندر گاندھی جی کو آگے بڑھایا، اور ان کو رہنما مقرر کیا، اور فرمایا اب جنگ کے طریقے کو بدلنا ہوگا، اب اس سفر جنگ میں برادران وطن خصوصاً ہندو بھائیوں کو بھی شریک کرنا ہوگا، اور انہیں آگے کر کے ہم پیچھے لے کر انگریزوں کے خلاف جنگ کریں۔ مہاتما گاندھی کو رہنما مقرر کیا۔ اس کے بعد ثمرۃ التربیہ قائم کی گئی۔ ثمرۃ التربیہ، ثمرۃ التربیہ کا مطلب ہوتا ہے تربیت کا مطلب ہے ٹریننگ، اور ثمرہ کا مطلب ہے پھل، تو مطلب ٹریننگ کا جو نتیجہ ہوگا ایسی جماعت قائم کی۔ اس ثمرۃ التربیہ کے کمانڈر ان چیف بنائے گئے، جو ڈیفنس منسٹری جن کے قبضے میں تھی، ڈیفنس منسٹری جن کے قبضے میں تھی، وہ آپ سے دور نہیں، یہاں سے 15 کلومیٹر دور مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوارڈی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ ہم نہیں جانتے مجاہد ملت کے بارے میں، آپ دور نہ جائیے، اپنے علاقوں کو دیکھ لیجئے، نگیے کے اندر اور سیوارہ کے اندر اور ضلع بجنور کے اندر تمام قصبہ جات یہ تاریخی شہر ہے، یہ تاریخی قصبے ہے، اور یہاں مراد آباد کے اندر یہ تاریخی شہر ہے۔ آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ یہاں کے کھلی کی کھلی رہ جائیں گے۔ اے اللہ، ہماری اس دھرتی کے اندر سے بھی، ہماری اس مٹی کے اندر سے بھی کیسے کیسے مجاہد آزادی نے جنم مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوارڈی کو ہم خواص نے بھی بلا دیا، عوام نے تو بلا ہی دیا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوارڈی رحمۃ اللہ علیہ تنہا وہ شخصیت تھے جو ایک ہی وقت میں مدبر بھی تھے، جو ایک ہی وقت میں سیاست بھی کرتے تھے، جو ایک ہی وقت میں خطابت بھی کرتے تھے۔ آپ پڑھیے ان کی تقریروں کو، 15 سال تک امروہہ کے وہ سانسد رہے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایسی تاریخی
तकरीरें कही है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही मुजाहिद मिल्लत हिफ्जुर रहमान सिवारवी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके बारे में मौलवी मकबूल अहमद जो सिवारे के रहने वाले हैं वो लिखते हैं कि मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी का अभी जवानी का जमाना था और उनका अभी तालीमी सिलसिला चल रहा था, अरबी की तालीम पढ़ रहे थे, अभी मुकम्मल भी नहीं होती है, आखिरी साल रह जाता है और कांट के स्टेशन के करीब एक हादसा हो जाता है, एक एक्सीडेंट होता है और उसमें हादसे के अंदर बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं और इतना हलाक हो जाते हैं कि मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी का जो कांट स्टेशन का इंचार्ज था, उनका दोस्त था, वो भी हलाक हो जाता है। उसके हाथ में जो सीटी रहती है, मुजाहिद मिल्लत के वाक़ियात में जिक्र किया गया है, उसकी जो पहचान हुई है वो सीटी के जरिए पहचान हुई। ट्रेन ने तमाम को हलाक कर दिया। अब मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी रहमतुल्लाह अलैह को जब इल्म होता है इस हादसे का, तो अभी तालीम पूरी नहीं हुई है, जाते हैं स्टेशन पर और वहां जाने के बाद मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी रहमतुल्लाह अलैह लाशों को अपने कंधों पर रखकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये नहीं देखते कौन मुसलमान है, मुसलमान है तो उसको दफनाया जाता है और गैर मुस्लिम है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मुजाहिद मिल्लत तन्हा शख्स थे उस वक्त कांट स्टेशन के पास, जिसमें तमाम लाशों को उन्होंने अपने कंधों पर रखकर और तमाम का अंतिम संस्कार किया और उसी वक्त से दिल के अंदर एक तड़प पैदा हो गई, एक उड़न पैदा हो गई, ये अंग्रेज हमारे मुल्क पर काबिज है, इन अंग्रेजों को इस मुल्क से कैसे निकाला जाए, इस धरती को अंग्रेजों के नापाक साए से कैसे आजाद किया जाए। मुजाहिद मिल्लत हिफ्जुर रहमान सिवारवी ने अपना आखिरी साल दारुल देवबंद अल्लामा नक्शा कश्मीरी के पास जाकर मुकम्मल किया। उसके बाद जो दारुल के मुहतवी थे मौलाना हबीबुर रहमान, उन्होंने उनको पढ़ाने पर लगा दिया जामिया इस्लामिया ठावेल के अंदर, फिर दारुल में मुइनुल मुदर्रिस रहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जंग आजादी का सफर शुरू किया और ऐसा सफर है, ऐसी तारीख है, ऐसे औरात है, अगर आप सुनेंगे आप अच अच करते रह जाएंगे कि इतनी सी दूर ऐसा मुजाहिद पैदा हुआ, ऐसा बड़ा आदमी पैदा हुआ जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। पार्लियामेंट के अंदर ऐसी तकरीरें किया करते थे कि वो तकरीरें सुनने लायक हुआ करती है। मैं उन तकरीरों में से आपको एक थोड़ा सा उनका खिताब सुनाना चाहता हूँ। मुजाहिद मिल्लत हिफ्जुर रहमान सिवारवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को खिताब करते हुए फरमाया कि क्या बुज़दिली है, तुम दरो दीवार से वहशत ज़दा हो, तुम खुद अपने साए से डर रहे हो। अगर तुम कल तक बहादुर थे तो आज बुज़दिली क्यों हो गए, आज बुज़दिल क्यों हो गए। इस्लाम और बुज़दिली एक दिन में जमा नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह का इरशाद है मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर बुज़दिल नहीं हो सकता। मुसलमान हक बात कहने में हमेशा दिलेर होता है। मुसलमान नाइंसाफी और जुल्म अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इराक इस बुज़दिली और नामुरादी को दिल से निकाल दो, यहाँ से ऐड करके जाओ। हर एक नाइंसाफी का मुकाबला डट कर करेंगे। बेशक हम वफादार हैं मगर हम मादर वतन के वफादार हैं। वफादारी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। वफादारी का मतलब है हम अपने मुल्क की गुलामी करेंगे। हम अपने मुल्क, जो हमारा मुल्क हमसे बलिदान चाहता है, जो कुर्बानी चाहता है, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वफादारी का ये माना हरगिज़ नहीं है हम किसी कलेक्टर या किसी सरकारी अफसर या वज़ीर के फेल पर किसी किस्म की नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। वो ज़माने खत्म हो गए कि हुक्काम की चापलूसी वफादारी हुआ करती थी। हुकूमत और वज़रा अफसरान हुकूमत का पहला पर्दे वो मुल्क और वतन के वफादार। अगर हम वफादारी के खिलाफ कोई हरकत देखेंगे तो यकीनन मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। कॉन्फ्रेंस ने तुम्हें मशवरा दिया है कि मुश्तरक सियासत में हिस्सा लो, किसी सियासी जमात में शरीक हो जाओ जो हिंदू मुसलमान के लिए मुश्तरक हो। मैं कहता हूँ कांग्रेस में शिरकत करो क्योंकि इससे बेहतर कोई जमात हमारे सामने नहीं है। मगर किसी खौफ या डर की वजह से कांग्रेस में हरगिज़ शरीक न हो। अगर तुम पनाह ढूंढने के लिए किसी जमात में शरीक होते हो तो उससे न जमात का कोई फायदा पहुंच सकता है, न तुम्हारी शिरकत मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकती है। मैं कह रहा हूँ फिरका वाराना सियासत का प्लेटफॉर्म गलत है। इस गलती को खत्म करो और मुश्तरक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। तमाम लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाओ। जब तक तुम तमाम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक झंडे के नीचे
جمع نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک کے اندر سے انگریزوں کا ناپاک سایہ ختم نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فرقہ وارانہ سیاسی پلیٹ فارم کو چھوڑ دو، اس غلطی کو ختم کر دو، مشترک پلیٹ فارم پر ملک کی مشترک سیاست میں حصہ لے کر ملک کی ترقی پذیر جماعت کی طاقت بنو، ہمت بلند رکھو، خدمت وطن کے لیے سچے جذبے کے ساتھ آگے بڑھو۔ تمہیں انصاف اور حق و صداقت کا سر بلند کرنا ہے۔ اگر تم نیک مقاصد لے کر ڈٹ گئے تو خدا کی اور ایشور کی مدد تمہارے ساتھ۔ یہ مجاہد ملت کا وہ خطاب تھا جو عوام سے کیا تھا، اور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے، اور جمعیت علماء ہند کو اس مقام تک پہنچایا، اس بلندی تک پہنچایا جس کا اکابرین اعظام نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر وقت ان کے دل کے اندر ایک اڑن تھی، ایک تڑپ تھی، شیروانی ہوا کرتی تھی خدر کی، ہاتھ میں بیت ہوا کرتا تھا، کالا صافہ ہوا کرتا تھا، سوارے سے دہلی روانہ ہو رہے، کبھی دہلی سے سوارے ہو رہے، اور ان کو گرفتار کیا گیا، مراد آباد جیل میں بھیجا گیا۔ شاہجہاں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پہلے سے موجود تھے، گرفتاری تھی، انہوں نے مصیبتوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، تمام لوگوں نے، تب آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو ہم سانس نہ لیتے۔ اس وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے، ان کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے 1860 پارٹی کی مالٹا کی، اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، پنڈت جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور اسی طریقے سے مہاتما گاندھی جی نے اس بیڑے کو اٹھا کر آگے بڑھا۔ ایک تاریخی اور حقیقت بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 1935 کے اندر ایکٹ آف انڈیا بنایا گیا، اس کے اندر یہ تھا، ایکٹ آف انڈیا جب بنایا گیا کہ مکمل آزادی نہیں چاہیے گئی، کچھ چیزوں میں آزادی چاہیے گئی۔ اس ایکٹ آف انڈیا کو کانگریس نے بھی مان لیا تھا، گاندھی جی نے بھی مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہمیں مکمل آزادی نہ لے کر یہ جو ہم نے مسودہ تیار کیا ہے، آرٹیکل تیار کیا ہے، اس کے تحت ہمیں آزادی فراہم کر دی جائے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، جمعیت علماء ہند اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سفارکی، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی یہ تنہا لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، ورنہ کانگریس کی قیادت کے اندر موتی لال نہرو نے ایک مسودہ تیار کیا تھا جس میں مکمل آزادی سے بچتے ہوئے حکومت برطانیہ کے ماتحت لے کر کچھ قانونی مطالبات کا اعلان کیا گیا۔ 1926 میں کلکتے کی اجلاس میں انگریزوں مکمل آزادی سے کم راضی نہیں ہوں گے، جمعیت نے یہ نعرہ دیا تھا، ہم مکمل آزادی لے کر اس ہندوستان سے جائیں گے، ہم مکمل آزادی کے بغیر اس ہندوستان سے نہیں جا سکتے۔ ہمارے اکابر کود پڑے تھے، ہمارے علماء کود پڑے تھے، ہمارے میدان میں آ گئے تھے، اور یہ پیغام دیا تھا، بسمل نے کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، رہ روے راہ محبت رک نہ جانا راہ میں، لذت صحرا نہ بردی دور یہ منزل میں ہے۔ آج مقتل میں یہ قاتل کہہ رہا ہے بار بار کیا سر کٹانے کی تمنا پھر کسی کے دل میں۔ ہمارے اکابر نے کہا، ہمارے پرکھوں نے کہا، مہاتما گاندھی نے کہا، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، موتی لال نہرو نے کہا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، ہمارے دل کے اندر قتل ہونے کی تمنا ہے۔ اگر اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر ہمارا خون کا کوئی قطرہ بہ جائے تو ہمارے لیے زہر۔ اور یہ پیغام دیا، کل بھی یہ ہندوستان سب کا تھا، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس ہندوستان کے پریمبل میں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے پریمبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب اس ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا تھا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زیر نگرانی 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور انہوں نے پوری دنیا کے قانون کو پڑھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تھا، اس ہندوستان کے قانون کو کس لفظ سے شروع کیا جائے؟ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، شری رام سے شروع کیا جائے، یا اسی طریقے سے اور دیگر مذاہب کا جو سمبل ہوا کرتا ہے، علامت ہوا کرتی ہے، اس سے شروع کیا۔ تو ہمارے اکابر نے
ہمارے ہی پرکھوں نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم نے اسے بسم اللہ سے شروع کریں گے، ہم نے اسے شری رام سے شروع کریں گے، ہم اس کو شروع کریں گے وی دی پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ، ہم بھارت کے لوگ، ہم بھارت کے مسلمان لوگ، ہم بھارت کے ہندو لوگ، ہم بھارت کے عیسائی لوگ، ہم بھارت کے کرسچن لوگ، ہم بھارت کے بودھ مذہب کے، جین مذہب کے تمام لوگ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم آخری جان تک اپنی جان دے دیں گے، لیکن گردن نہیں جھکائیں گے۔ اور یہ پیغام دیا تھا ان لوگوں نے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہاساگر بنانے میں، مگر احسان سب کا۔ یہ پیغام دیا تھا ہمارے اکابر نے۔ میں نے آپ کے سامنے زیادہ تر مجاہد ملت کی تاریخ بیان کی، اس لیے بیان کی کہ ہم مجاہد ملت کی تاریخ پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے ایک بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم ان کے نام کو روشن کریں گے، ہم ان کے نام کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ مجاہد ملت کا نام آپ یہاں سے بجنور چلے جائے، یہاں سے مراد آباد چلے جائے، مراد آباد سے آگے رامپور بریلی چلے جائے، کوئی نہیں جانتا ان کا نام۔ آپ جائیں گے وہاں علمی لوگ ہیں، تاریخی لوگ ہیں، وہاں معلوم ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو، ہم کہتے ہیں گرو سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں مجاہد ملت کی سرزمین سپارہ سے آئے ہیں، تو وہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ آپ کا بجنور کے اندر سے 1910 کے اندر ایک اخبار نکالا گیا تھا، موبائل اور سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، مدینہ اخبار اس کا نام تھا، اور اس اخبار کے اندر تمام پرکھوں کے آرٹیکلز، مضمون اور لیکھ آیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ وہ اخبار نکالا گیا، اور اس اخبار کی بدولت ہم نہیں کہتے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں اس مدینے کے ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے، اس مدینہ اخبار پر پی ایچ ڈی کری گئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کیسا اخبار تھا جس اخبار نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ چنگاری پھونک دی کہ مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، تمام لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف بہت آرائی کی، اور اس ملک سے انگریزوں کا صفایا کر دیا۔ بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ حکومتیں، یہ بادشاہتیں، یہ تمام چیزیں، اور یہ بتا دیں کہ ہمارے پرکھ مغل نہیں تھے، ہمارے پرکھ تو پروفیٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے پرکھ، ہمارے اسلاف اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمارے پرکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ جانتے ہیں عمر فاروق کون تھے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے گا تو 15 ملک اس کے اندر آتے ہیں، ایسی حکومت کی، اور فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر ایک بھیڑیا اور ایک کتا بھی پیاسا ہو جاتا ہے تو عمر کی ایشور کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ ایسی حکومت کی جب ایک گھاٹ پہ کھڑے ہو کر بھیڑیا اور بکری پانی پیا کرتے تھے، ایسا حکمراں جس نے زمین پر سویا، ٹوٹی چٹائی پر سویا، وہ ہمارے پرکھ تھے، مغل ہمارے پرکھ نہیں تھے۔ ہم سمان کرتے ہیں آپ کی مانیتاؤں کا، ہم سمان کرتے ہیں آپ کے پرکھوں کا، ہم سمان کرتے ہیں آپ کے آدرشوں کا، لیکن اسی طریقے سے آپ سمان کریں ہمارے پرکھوں کا۔ قرآن کہتا ہے ہم شری رام کو برا نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن میں اعلان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں جس کی، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء آئے، ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے وہ انبیاء نہیں تھے، کیا معلوم وہ انبیاء ہو، اس لیے ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور یاد رکھو جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیا کرتی ہے، اپنے تاریخ سے کٹ جایا کرتی ہے، وہ تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا کرتی ہے۔ مغلوں نے 800 سال حکومت
کی تھی، دونوں کا نام لینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں مغل بادشاہ کیسے ختم ہوئی؟ انگریز لکھتا ہے جب ہماری 3 بجے ہمارے دفتر کے اندر دھول بجتا تھا اٹھنے کے لیے، اور انگریزوں کے اور مسلمانوں کے دفتر میں یعنی مغل دربار میں اور لال قلعے کے اندر بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا، 11 بجے وہاں وہ لوگ اٹھا کرتے تھے۔ اللہ کی سنت یہ ہے جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، جو اسٹرگل کرے گا اس کو دیا جائے گا۔ جو محنت نہیں کرے گا، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ سنت نبوی کا پابند ہو، اگر وہ محنت نہیں کرے گا، جد و جہد نہیں کرے گا، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا حوالہ ان اللہ لا یغفر ما بقوم حتی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ مغلوں نے اپنی جو حکومت تھی انہوں نے اسٹرگل کرنا چھوڑ دیا تھا، جد و جہد کرنا چھوڑ دی تھی، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیا تھا، اس دنیا کے صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیا گیا۔ آج جن لوگوں نے محنت کی، ہمارے اکابر نے محنت کی، ہمارے بزرگوں نے محنت کی، مہاتما گاندھی نے محنت کی، شیخ الاسلام نے محنت کی، اس کا نتیجہ یہ ہے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو تاریخ بتانے کے لیے بہت وقت درکار ہے، اتنا وقت درکار ہے اگر پورا دن لے لیا جائے، پوری رات لے لی جائے تب بھی وہ کم پڑ جائے گی، اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ کیسے لوگ تھے، لیکن میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ کو یاد کرانا ہوگا۔ اگر تاریخ کو یاد کرانا ہے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی، چاہے آپ دنیاوی تعلیم دیں، چاہے آپ اخروی تعلیم دیں۔ اخروی تعلیم اور دینی تعلیم اتنا دینا فرض ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کے پروگرام کو، آپ نے بغور سماعت نہیں کیا، آپ ان کے انداز کو دیکھیے، آپ ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیے۔ آپ میرے دوستو اس مائک پر کھڑے ہو کر بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے، آپ دیکھیے کیسی تقریریں کی انہوں نے۔ تو تعلیمی معیار کو بلند کرے، تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھائے۔ 2 روٹی کھائیں گے، بھوکے سو جائیں گے، ایک وقت کھانا کھائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تعلیم سے ہی آگے انسان بڑھتا ہے۔ تعلیم ہوگی تو آپ آگے بڑھ پائیں گے، تعلیم نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ